ایک بہت اہم سوال ہے کہ آپ کے کام کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے کام کرنے کا سب سے بہترین دورانیہ کون سا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت کو بہتر ترتیب نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مختلف لوگوں کے وقت کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے جس میں وہ معیاری اور بہتر کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھیں اور صبح اپنے کاموں کو شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ وہ 6-7 بجے اٹھے اور اپنے کاموں کو شروع کر دیا، 10, 11, 12 بجے تک انہوں نے کاموں کی کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر فرد دن کے مختلف وقتوں میں مختلف کام کرتا ہے اور اس کی پرفارمنس اس وقت میں بہتر ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنے تئیں غور کرنا پڑے گا کہ آپ کس دورانیے میں دن کے 5 سے 7 گھنٹے بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں، جس میں آپ اپنے 70 سے 75% کاموں کو نپٹا سکیں اور نپٹانے کے ساتھ وہ کام ہوں جو انرجی والے اور توجہ طلب ہوں، یعنی کہ بہترین کام، چھوٹے موٹے کام نہیں، جو وہ کام جن میں انرجی لگنی ہے، فوکس لگنا ہے اور ان میں ہائی پرفارمنس چاہیے، وہ اس دورانیے میں ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دن کے کوئی بھی 24 گھنٹوں میں سے آپ 5-7 گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح فجر کے وقت کام کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ فجر سے شروع کیا 8-9 بجے تک کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 9 بجے شروع کرتے ہیں اور 1-2 بجے تک کام کیا، وہ ان کا بہترین دورانیہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوپہر کے بعد شروع کر دیتے ہیں، ان کو دوپہر کے بعد ان کا ذہن کام کرتا ہے، دوپہر کے بعد ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شام میں اچھا کام کر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ، آج تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ رات کو جاگ کر ساری رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دن میں ہم سے کام نہیں ہوتا، رات جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے اور ہم اس میں بہترین کام کر سکتے ہیں۔ میرے اکثر دوست ہیں، فری لانسرز ہیں، وہ رات کو کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس رات کو اچھی ہوتی ہے اور رات کو ان کو مزہ آتا ہے۔ اب آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کہ کون سے آپ کے گھنٹے ہوں گے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی 5-7 گھنٹے۔ اگر آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ آپ کے 5-7 گھنٹے کون سے ہیں جس میں بیسٹ پرفارمنس آپ دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنے توجہ طلب اور توانائی کے کاموں کو انہی اوقات میں کرنا ہے، اسی حساب سے ان کو ترتیب دینا ہے تاکہ آپ اسی دورانیے میں بیسٹ پرفارمنس دے سکیں۔ بیسٹ پرفارمنس دیں گے، کام اچھا ہوگا، معیار اونچا ہوگا، ارننگ اچھی ہوگی۔ زندگی کا معیار، ارننگ، اسی کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے کام جو زندگی میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا معیار تو اونچا کرتے ہی ہیں نا۔ تو آپ دورانیوں کی جب پہچان کر لیں تو اس کے بعد اس میں کام کریں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے کام کرنا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اب دورانیہ آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ جب صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بہتر کیا، بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے جیسے صبح روشنی اس کی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسانی جسم کی توانائی بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے انسان کی انرجی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو نبی پاک کے فرمان ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے اس شخص کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے جو صبح اپنے کام کو کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب نبی پاک کا دور تھا، لوگ فجر کے وقت اپنا نماز پڑھ کے اور پھر اپنے کاموں پہ نکل پڑتے تھے اور سارا دن اپنا کام کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ خوشحال بھی تھے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اب ہم اپنے دورانیے کو پہچانیں کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ دورانیہ تو بتا رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ دورانیے کو پہچاننا کیسے ہے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ تو دورانیے کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ، کم از کم ایک ہفتہ آپ مختلف اوقات میں کام کیجئے، جن اوقات میں آپ کو لگ رہا ہو کہ ان اوقات میں کمفرٹیبلی اپنے کام کو بہتر کر پا رہا ہوں، میری انرجی ٹھیک ہے، میری توجہ ٹھیک ہے، میری پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، آپ اس دورانیے کو فوکس کر لیں اور اس دورانیے پہ آپ اپنے توجہ طلب اور توانائی والے کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ شروع کر دیں گے
تو آپ کی انرجی بہتر ہو جائے گی، پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ارننگ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا آپ باقی دن چاہے ضائع بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے یہ 5 سے 7 گھنٹے ضائع نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح آج کا وہ دور ہے کہ لوگوں کو اپنے کام کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے میٹنگز اور ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ بہت اہم بھی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آپ نے جس سے وقت لیا ہے یا جس کو وقت دیا ہے، آپ کی طرح اس شخص کا بھی وقت قیمتی ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں معنی خیز اور نتیجہ خیز گفتگو کی جائے، اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جائے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس وقت ملاقات رکھیں یا اس وقت میٹنگ کریں، یا آپ کی کال آ رہی ہے یا کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے کاروباری معاملات میں یا کوئی بھی ایسی فیصلہ کرنے کے معاملات میں ہوں، تو اس دورانی میں رکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ پرفارمنس، توجہ اور فوکس سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ سب سے بیسٹ کر رہے ہوں گے۔ اب ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جیسے کام، آپ جب ایک کام کر رہے ہوں تو اس دورانیے میں ایک جیسے کاموں کو جمع کر لیں، یا ایک گروپ کے اندر بہت سارے ایسے کام جن کا مزاج ایک جیسا ہو۔ اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب ایک جیسے مزاج کے کاموں پر کام کرتا ہے تو اس کا فوکس بڑھتا ہے، فوکس ہلتا نہیں ہے۔ انسان میں نا ایک بڑی اللہ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان ایک کام پہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا پورا فوکس اس طرف ہوتا ہے، انرجی اس طرف ہوتی ہے، سب کچھ اس طرف ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ کام کی توجہ بدلتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ایک چیز پہ لگا ہوا ہے، تو آپ کا کام، جب آپ جس کام میں ہوتا ہے آپ کا ذہن اس طرح ڈھل رہا ہوتا ہے، ذہن پورا ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کام کو بدلتے ہیں تو آپ کا ذہن تھوڑی سی مزاحمت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کہہ دے یار پانی پلانا، یا کوئی یہ کہہ دے کہ یار یہ ذرا بازار سے کچھ لے آنا، تو آپ تھوڑا سا نا چڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے۔ وہ اصل میں آپ چڑ نہیں رہے ہوتے، اصل میں آپ کا ذہن آپ کے لیے مزاحمت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم یہ کام کر رہے ہو، یہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ تو آپ جب ایک جیسے کام یا ایک جیسے مزاج والے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توانائی زیادہ صرف نہیں ہوتی ہے، آپ کا ذہن مزاحمت نہیں کرتا۔ میں آپ کو اس مثال کے تھرو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ ایک ٹرین جا رہی ہے، ایک پٹری پہ جا رہی ہے، تو وہ پٹری پر اسی سپیڈ سے جاتی رہے گی جس سپیڈ سے وہ چل رہی ہے، لیکن جب آپ کہیں کہ اس پٹری نے اپنا راستہ بدلنا ہے تو وہ ٹرین تھوڑا سا سلو ہو جائے گی۔ جب سلو ہوگی تو راستہ بدلے گی، تو اس کو اپنی جگہ پر واپس آتے آتے، اپنی سپیڈ پہ واپس آتے آتے کافی ٹائم لگ جائے گا، اور ٹائم لگے گا تو آپ سمجھ لیں کہ توانائی کتنی لگی ہے، یا آپ کا فوکس کتنا ہلا ہے، توجہ کتنی ہلی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جیسے کاموں کو نپٹائیں۔ آپ مختلف کاموں کو کرنے کے بجائے آپ ایک ہفتہ لے لیں، یا ایک دن یا ایک ہفتہ، جس نوعیت کے آپ کے کام ہیں، ایک دن یا ہفتے میں آپ ایسا کریں کہ ایک جیسے مزاج کے کام کو اکٹھا کر لیں۔ ورنہ اگر آپ مختلف مزاج کے کاموں کو جوڑنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کی رفتار کو سست بھی کر دیں گے، اور سست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے توانائی بھی زیادہ لگے گی، توجہ بھی زیادہ لگے گی، اور آپ کی پرفارمنس بھی وہ نہیں آئے گی جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اخذ کیا ہے؟ اخذ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دورانیوں کو پہچاننا ہے کہ آپ کا دن کا بہترین دورانیہ کون سا ہے جس میں آپ بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہیں، اور آپ کی انرجی ہائی لیول پہ ہے، آپ توجہ طلب کام بڑے اچھے سے کر رہے ہیں، یا جن کاموں میں توانائی لگ رہی ہے وہ آپ اچھے سے کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ پہچان لیں کہ آپ کا دورانیہ کون سا ہے تو آپ نے اپنے کاموں کو ایک جیسے مزاج والے کاموں سے ترتیب دینا ہے، تاکہ ایک جیسے مزاج والے کام ہو جائیں تو آپ دوسرے ایک جیسے مزاج والے کاموں کو پکڑ لیں، اور جب آپ ان کاموں کو پکڑ لیں تو پھر اگلے کاموں کی طرف جائیں، تاکہ آپ کی پرفارمنس ڈاؤن نہ ہو، انرجی ڈاؤن نہ ہو، آپ کی ارننگ میں کوئی کمی نہ آئے، اور ملاقاتیں بھی آپ نے اسی دورانیے میں کرنی ہیں جب آپ پورے الرٹ ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آئے ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔